الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اس پر برکت زیادہ ہوگی۔ آج کل ایک ہی برتن میں کئی لوگوں کے کھانے کا طریقہ بہت کم ہو گیا ہے، ہر بندے کے لیے الگ برتن ہوتا ہے، شاید اس وجہ سے برکت کم ہو گئی ہے۔ برکت حاصل کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھ کر ایک برتن میں کھانے کی ترتیب کو کیسے دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا برکت سے مراد ہے کہ تھوڑا کھانا بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے، یا برکت کے مفہوم میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انسان کی تربیت ہو جائے نا تو پھر راستے سارے درست ہو جاتے ہیں، اور انسان کی تربیت نہ ہو چکی ہو تو پھر جو صحیح راستے ہوتے ہیں وہ بھی بند ہو جاتے ہیں۔ مثلا مسجد ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، اور خدا کے گھر میں انسان کو امن ہوتا ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر خدا کے گھر میں کوئی دنیا کی باتیں شروع کرے تو فرشتے ان کو پہلے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے چپ ہو جا، اے اللہ کے ولی چپ ہو جا۔ دوسری بار بھی اس کو کہتے ہیں اللہ کے ولی چپ ہو جا، تیسری بار بھی کہتے ہیں اللہ کے ولی چپ ہو جا، چوتھی بار بھی اگر وہ نہ بند ہو نا تو پھر اس کو کہتے ہیں اللہ کے دشمن چپ ہو جا۔ اب ذرا دیکھ کہ مسجد میں تو انسان بننے کے لیے آتا ہے، لیکن اس نے اپنے لیے کیا کر دیا؟ تو اس طریقے سے ایک برتن میں کھانے سے برکت ہوتی ہے، لیکن اگر تربیت نہ ہو اور ایک دوسرے کے حصے پہ نظر ہو، اس وقت تو صورت حال ہے کہ دوسرے کے پلیٹ پر بھی نظر ہوتی ہے، یعنی اپنے پلیٹ میں، ایک پلیٹ میں کھانا تو بڑی بات ہے، دوسرے پلیٹ میں بھی نظر ہوتی کہ یہ کیا کھا رہا ہے۔ اور ہاں جی، اب ایسی صورت میں اس عمل سے کہ جب انسان دوسرے کی کھانے کی نیت کر لے، چاہے نظروں سے چاہے زبان سے، تو برکت سے اسے اٹھی گئی، برکت کہاں رہی پھر؟ ہاں جی، تو سب سے پہلے اس چیز کو درست کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ حضرت سنت تو ایک پلیٹ میں کئی لوگوں کا کھانا ہے، اور آپ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ پلیٹ دیتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ حضرت تو بڑے سنت کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے بڑے عجیب جواب دیا، فرمایا میں لوگوں کو حرام سے بچا رہا ہوں، تو حرام سے بچانا تو فرض ہے، کیونکہ اگر ایک پلیٹ میں کھا رہا ہے اور دوسرے کے حصے پہ مثال کے طور پر 4 بوٹیاں ہیں، تو 2 آدمی ہیں تو 2 بوٹیاں ہر ایک کے حصے میں آ گئیں، اور اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ سامنے جو ہے اسی سے کھانا چاہیے۔ اب دوسرے کے بوٹی پہ نظر ہو گئی اور آپ نے 2 سے زیادہ کھا لی، 3 کھا لی، تو یہ تو حرام ہے۔ تو میں اس کو علیحدہ علیحدہ اس لیے دیتا تاکہ اس حرام میں مبتلا نہ ہو۔ اسی کو فقاہت کہتے ہیں۔ بعض لوگ مستحبات کے لیے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، مطلب انسان کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور پھر ماشاءاللہ جہاں تک برکت کی بات ہے، برکت ایک ایسی مخفی چیز ہوتی ہے جس کا سورس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کا آؤٹ پٹ کا پتہ چلتا ہے، سامنے جو آ رہا ہوتا ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ جیسے زمزم کا پانی ہے، ہم زمزم کے سورس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ پتہ چل رہا ہے کہ پورے دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ ہاں جی،
وہ ایک دفعہ میں نے کسی سے عرض کیا تھا، میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ گئے تھے اور ایک بکری ذبح ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سارے صحابہ کو لے گئے اور وہ کئی دن کے بھوکے. تو جابر رضی اللہ عنہ بڑے گھبرا گئے. انہوں نے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ آپ سب پورے مطلب صحابہ کے پورے جماعت کو لے آئیں. تو انہوں نے کہا کیا آپ نے آپ سے ہم سے عرض کیا تھا کتنا کھانا ہے؟ کہ جی کہا تھا. تو فرمایا کہ بس ٹھیک ہے پھر صحیح ہے، پھر ہماری فکر نہیں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں گے جو کچھ کرنا ہے، ہمارے ذمہ ہمارا کام ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سالن پہ کپڑا ڈال دو اور جب تک میں نے کہوں تو اس سے نہیں نکالنا، اور روٹی بنانا شروع کر. تو بس انہوں نے شروع کر لیا تو سالن نکالتے گئے اندر، پھر جب اجازت دی تو نکالتے رہے پورے سارے صحابہ کے لیے کافی ہو گیا اور باقی لوگوں کے لیے بچ بھی گیا. اب یہ جو کپڑا ڈالا تھا یہ کیوں ڈالا تھا؟ کپڑا جو ڈالا ہے اس لیے ڈالا ہے کہ تاکہ اندر والے نظام مخفی رہے. تو اللہ پاک لا رہے ہیں لیکن کس طرح لا رہے ہیں یہ نہیں کھول رہے ہیں، لیکن جو لا رہے ہیں وہ سامنے آ رہا ہے. تو میں نے ایک صاحب سے کہا جو وہاں پر ذمہ دار تھے مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کہ حضرت کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ یہ ٹوہ لگا دیں کہ زمزم کا پانی کہاں سے آتا ہے اور یہ چشمہ بند نہ ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں، ہم اس سے آگے ایک خاص حد ہے، اس سے آگے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. تو بس یہی والی بات ہے کہ ہم لوگوں کو برکت حاصل کرنے کے لیے مصنون طریقے اختیار کرنی چاہیے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور حرام اور خلاف سنت میں اگر دونوں میں، تو پھر حرام سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. مطلب وہ جو ہے نا وہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو ہر حرام سے بھی بچا دے، ہر خلاف سنت سے کام سے بھی بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک.